بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کے دور میں صبر کرنا سب سے بڑا کام ہے۔ جو کوئی صبر نہیں کر سکتا، یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہر کسی کام سے گھبرا جاتے ہیں، کسی مصیبت کے وقت میں بہت زیادہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب وہ اس واقعہ کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان کا صبر بڑھ جائے گا اور وہ بے قرار جو ہوتے ہیں وہ بالکل سکون میں آ جائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو جائے گا اور انہیں صبر بھی آ جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں بادشاہوں سے بھی بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان اور آپ کا صبر مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندے سے امتحان لیتے ہیں اور پھر کس طرح سے اپنے بندے کے صبر کے بدلے میں کس طرح سے اس کو اجر دیتے ہیں۔ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آئیے واقعہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت سے بھی نوازا تھا۔ بے شمار معاشی اور کھیت اور باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش اور امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں ہم آپ کو ایک وجہ بتاتے ہیں، اگر یہی سب کچھ ہم میں سے کسی عام انسان کے ساتھ ہوتا تو ہم لوگ کہتے کہ ہم خودکشی کر لیتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، ہمارا نصیب ہی اچھا نہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ہمارے ساتھ ویسا ہوا۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کے نبی کا صبر۔ چلیے آگے واقعہ کو سنتے ہیں۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے، آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بن افرائیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں یہ باتیں سراسر غلط ہے اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ اور ہدایت کرتے رہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھیسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر اور شاکر رہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے بحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے
اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئی۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیرین اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا۔ آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ کو واپس مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال اور دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصہ میں اگر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام آپ ایک سینکڑوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اسی طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ہم نے زمین پر اپنا پاؤں ماریا ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر عوام کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند قدوس ان کے مراتب اور درجات میں اتنی اعلیٰ سر بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور خداوند عالم عزوجل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔